أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راروی ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے کہ جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ رزق یہ اولاد کی کثرت کے اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی کی اولاد زیادہ ہوگی تو ان کے اوپر رزق تنگ ہو جائے گا، اس لیے کہ گھر میں زیادہ کھانے پینے والے بندے ہیں، اور جہاں کم لوگ ہوں گے وہاں رزق زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہاں کھانے والے کم ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب کا متعین کیا ہوا ایک فیصلہ ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق کو۔ اس میں اولاد کی قلت یا کثرت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً رب اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب رزق کا معاملہ اولاد کی یا خاندان کی کثرت اور قلت پر موقوف نہیں ہے تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولادوں کو مفلسی، تنگ دستی
اور فقیری کے خوف سے قتل مت کرو۔ اولاد کو قتل مت کرو، پیدا ہونے کے بعد بھی اور پیدا ہونے سے پہلے، یعنی جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ایسی دوائیں استعمال کرنا کہ جس سے حمل ساقط ہو جائے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی گر جائے، مر جائے، ایسی چیزیں استعمال مت کرو، کیونکہ تم ایسا کرتے ہو رزق کے خوف سے، کھانے پینے کے ڈر سے کہ زیادہ بچے ہو گئے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو رزق پہنچانا، روزی کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ذمے ہیں، تم اس ڈر سے ان کو قتل مت کرو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہ کان فاحشہ، وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور ایک برا راستہ ہے، ایک برا طریقہ ہے۔ اگر اس کے اندر مبتلا ہوگے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، بے حیائی اور ریانیت اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو قتل مت کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اس کو قتل کرنا تمہارے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ شرعاً تمہیں ان کو قتل کرنے کا حق پہنچتا ہو۔ شرعی اعتبار سے کس کے قتل کا حق پہنچتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیت میں، آنے والے جملے میں بیان کیا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، کہ جو آدمی مظلومانہ طور پر قتل کر دیا جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس کو ظلماً قتل کر دیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے ایسے مظلوم کے لیے، اس کے ورثاء کے لیے اختیار رکھا ہے کہ وہ بدلے میں جس کسی نے اس کو قتل کیا ہے قصاصاً اس کو قتل کرے۔ جب قصاصاً قتل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اسلامی حکومت اگر ہو تو جس بندے نے دوسرے کو قتل کیا ہے، جو مقتول ہو گیا ہے، اس مقتول کے ورثاء کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ قصاص میں قاتل کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو اس قاتل کو قتل کرنے میں مقتول کے ورثاء حد تجاوزی نہ کریں، کہ جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے ویسے ہی قتل کر دیا جائے، تڑپا تڑپا کر اس کو نہ مارا جائے، اس میں حد تجاوزی نہ کی جائے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ کس کی مدد کی جائے؟ جو آدمی قتل کر دیا گیا ہے اس کی مدد کی جائے، قاتل کو قصاص میں قتل کر کے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر یہ کہ بہترین طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بلوغت اور پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد و پیمان کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً عہد کے بارے میں بھی کل قیامت میں پوچھ ہوگی۔ یتیم کے مال کے بارے میں بتایا گیا کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں یا یتیم کے ورثاء جو ہوتے ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یتیم بچے کے مال میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی مت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو بعض صحابہ کرام جن کے پاس کچھ یتیم تھے پرورش کے لیے، تو ان لوگوں نے ان کے لیے کھانے کا بھی الگ سے انتظام کیا کہ ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر نہ بنایا جائے۔ اس سے کئی قسم کی دقتیں آنے لگیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ کھانا ان کا الگ نہ کیا جائے، اس لیے کہ جب الگ سے کھانا ان کے لیے بننے لگا تو ایک یتیم بچہ اتنا کھانا نہیں کھا سکتا تھا، تو وہ جو زائد چیزیں ہوتی تھیں وہ خراب ہونے لگی، کوئی دوسرا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی کہ جان بوجھ کر تم یتیم کے مال کو ضائع مت کرو، اس کو خرد برد مت کرو، اس لیے کہ یتیم اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے وہ اپنے مال کی، اپنی جائیداد کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا جو ورثاء ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس یتیم کا میراث کا مال ہو یا کسی بھی طریقے سے اس کی جو جائیداد ہو اس کی حفاظت کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ یتیم بچہ ایسی سمجھداری اور پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے کہ جس میں وہ اپنے مال کی، اپنے جائیداد کی دیکھ بھال رکھ سکے، تب تک اس کی نگرانی کی جائے۔ جب وہ ہوش حواس کی عمر کو پہنچ جائے تب اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز یہ کب استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے اور کتنی استعمال کرنی ہے۔ اگر اس عمر سے پہلے اس کے حوالے مال کیا گیا تو اس کو وہ برباد کر دے گا، نہ سمجھ ہے وہ اس کو لٹا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ عہد کیا جائے اللہ سے یا بندوں سے، اس عہد کو پورا کیا جائے۔ کل قیامت میں عہد توڑنے پر باز پرس ہوگی، اس کے تعلق سے پوچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔